جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم جمیلہ ہاشمی کے ایک بڑے مشہور ناول تلاش بہاراں کے فنی فکری جائزے کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیجئے۔ آدم جی ادبی ایوارڈ یافتہ جمیلہ ہاشمی کا نمائندہ ناول 1961 میں شائع ہوا۔ آزادی سے قبل عوامی جدوجہد، تقسیم ہند اور جنگ آزادی کو اس ناول میں موضوع بنایا گیا ہے۔ تقسیم کے نتیجے میں جو فرقہ وارانہ فسادات بھڑکے قتل و غارت کے بازار گرم کیے گئے، ان تمام حالات و واقعات نے بیشتر ناول نگاروں کو جذباتی، نفسیاتی اور ذہنی طور پر بے حد متاثر کیا۔ جمیلہ ہاشمی نے بھی فرقہ وارانہ تشدد اور قتل و غارت کی مذمت کی اور انسانیت کا نعرہ بلند کیا۔ تلاش بہاراں ناول کے اختتام پر فرقہ وارانہ فسادات کو دکھایا گیا ہے۔ اس کے باعث مصنفہ جس آئیڈیل معاشرے کا خواب دیکھتی ہے، وہ معاشرہ فسادات میں جل کر خاکستر ہو جاتا ہے، اور مصنفہ جس بہار کی متلاشی تھی، وہ بہار خزاں کی نظر ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر انور پاشا اپنی مشہور کتاب ہندو پاک میں اردو ناول میں لکھتے ہیں، تلاش بہاراں مکمل طور پر متحدہ ہندوستان کی مشترکہ تہذیبی فضا اور ثقافتی اقدار و روایات کی عکاسی پر ہی مبنی ہے۔ قصے کی ابتدا روندر کمار اور کرشنا کے ایک معاملے سے ہوتی ہے۔ روندر کمار برہمن ہے جبکہ کرشنا ویش ہے۔ دونوں شادی کر لیتے ہیں، مگر کچھ عرصے بعد روندر کمار کے والدین علیحدگی کے لیے سرگرم ہو جاتے ہیں اور عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ عدالتی کارروائی کے دوران ہی ناول کا مرکزی نسوانی کردار کنول کماری ٹھاکر سامنے آتی ہے۔ کنول کرشنا کی حمایت میں کھڑی رہتی ہے، اگرچہ خود برہمن تھی مگر ذات پات کے فرق سے بالاتر تھی۔ کرشنا کی بے عزتی اور توہین کو سماج کی توہین تصور کرتی ہے۔ کنول کماری ٹھاکر ناول کے آغاز میں وکیل کے روپ میں سامنے آتی ہے، پھر لڑکیوں کے اسکول کے پرنسپل کے طور پر سامنے آتی ہے، عورتوں پر ہونے والے مظالم اور زیادتیوں کے خلاف باقاعدہ تحریک بھی چلاتی ہے۔ کنول کماری ٹھاکر ساری عمر عورتوں کے تحفظ میں سرگرم رہتی ہے، کالج میں مسلمان لڑکیوں کی حفاظت کرتی ہے، اگر مسلم خواتین کی آبرو اور جان بچاتے ہوئے آخر میں وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ کنول کماری ٹھاکر مثالیت پسندی کا بہترین نمونہ ہے، تمام ممکنہ خوبیاں اس میں موجود ہیں۔ جمیلہ ہاشمی نے اسے پتھر کی دیوی اور آسمانی عورت بنا دیا ہے۔ اس کردار میں زندگی کی حرارت موجود نہیں، کیونکہ وہ ساری زندگی شادی نہیں کرتی۔ ناول کا جو ہیرو ہے وہ ایک راوی ہے، جس کو میں کے نام سے وہ اس میں ظاہر کیا گیا ہے۔ ساری کہانی دراصل اسی ہندو اخبار نویس راوی، جس کو صیغہ واحد متکلم کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اس کے ذریعے بیان ہوئی ہے۔ یہ کردار جذباتی گھٹن کا شکار ہے۔ کنول کماری کو ایسی دیوی تصور کرتا ہے جو کہ دائمی حسن و شباب کی مالک ہے۔ شوبھا بینرجی کا کردار کنول کماری کے مد مقابل ایک منفی کردار ہے۔ صحافت کے پیشے سے وابستہ ہے مگر کنول کماری کے خلاف جعلی خبریں پھیلاتی ہے، پروپیگنڈا کرتی ہے، مگر جلد ہی کنول کماری کی عظمت کا اقرار کر لیتی ہے۔ شوبھا بینرجی عیش پسند، آزاد خیال اور آوارہ مزاج لڑکی ہے، اور کنول کماری کی مخالفت کرتی ہے، اس کے ترقی پسندانہ خیالات کا مذاق اڑاتی ہے۔ حساس اور جذباتی کردار بھی ہے، اس لیے بعد میں ناول کے اندر کنول کی مداح اور پرستار کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ اسلم آزاد اپنی کتاب اردو ناول آزادی کے بعد میں لکھتے ہیں، تلاش بہاراں میں کرداروں کی بہتات ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی کردار نگاری بے جان، بے اثر اور بے کیف ہے۔ کرداروں کی تشکیل و تعمیر میں فنی سلیقہ نظر نہیں آتا۔ ڈپٹی نذیر احمد کی طرح جمیلہ ہاشمی کے کردار بھی یک رخ ہیں اور یک پن میں زندگی بھر مبتلا رہتے ہیں۔ تلاش بہاراں اگرچہ تاریخی واقعات کے پس منظر میں لکھا گیا ایک ناول ہے، مگر ناول کا مزاج رومانوی ہے اور فضا پر رومانوی اثرات غالب ہیں۔ ناول میں جو نثر ہے اس میں تقریری انداز بھی ہے اور رپورٹنگ کی کیفیت بھی ہے۔ اسلوب شاعرانہ سا ہے، نثر میں شاعری کرتی ہے، خوبصورت تلمیحات، استعارات اور تشبیہات کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ مثلا اقتباس سماعت کیجیے، اور آج تو ذرات بھی یاد کا عصا لگتے ہیں اور اژدہا کی طرح پھنکارنے لگے ہیں، میں موسیٰ کی طرح صحراؤں میں سفر کر رہا ہوں۔ ایک اور جگہ لکھتی ہے، چاند ایک ملاح کی طرح تاریک رات کے سمندر کو عبور کر رہا تھا، چاندنی کے بادبان بوجھ کے نیچے کراہ رہے تھے۔ دوستو
नावल में वाक़यात घुटे हुए नहीं, माजरा निगारी ढीली सी है, प्लाट में हुस्न और असर की कमी है, प्लाट रिवायत से हट कर है, आगाज़ और अंजाम मौजूद नहीं, खतूत की तकनीक और यादों के सहारे कहानी को आगे बढ़ाया गया है, तरकीब व तरतीब में एक इंतशार की कैफियत हमें नज़र आती है। ज़बान जो है नावल की वो बड़ी सलीस और सादा है, वाहिद मुतकल्लम तकनीक के बाइस मकालमों की गुंजाइश बहुत कम है, किरदारों के तसव्वुरात और नज़रियात के हवाले से गुफ्तगू में बसीरत और गहराई भी नज़र आती है, मगर जज्बात और एहसासात की सदाकत मौजूद नहीं है। नावल में फ़्लैशबैक, शऊर की रो, ख़ुद कलामी और आज़ाद तलाज़ुम ख़याल की तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। नावल के सारे किस्से को एक रावी की यादाश्तों के ज़रिए से बयान किया गया है। डॉक्टर असलम सरोही के मुताबिक जमीला हाशमी ने इस फ़्लैशबैक की तकनीक के ज़रिए नावल की कैनवस को हाल से माजी और माजी से माजी बईद तक फैला दिया है। मुसन्नफ़ा ने मिसाली किरदार कंवल कुमारी ठाकुर के मिसाली किरदार को पेश करने के लिए किस्से का आगाज़ उसकी मौत की खबर से किया और कहानी को पेश करने के लिए फ़्लैशबैक की तकनीक का सहारा लिया है। शुक्रिया।